تحریک مسلم شعبان کے صدر مشتاق ملک نے ہائی ٹیک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں مسلم ووٹ کی اہمیت پر نظر ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کو ووٹ ڈالنا چاہیے جو ہمارا جمہوری حق ہے۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ہمارا ووٹ ایسی پارٹی کو دینا چاہیے جو فرقہ پرست پارٹی سے نہ ملے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست تلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ انتخابات انتہائی اہم انتخابات ہیں، اس وجہ سے کہ اب اس کے بعد صرف 4-6 مہینے کے بعد پارلیمنٹ کا انتخاب ہے، اور انتخابات کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔ جو بھی حکومت ووٹوں کی قوت و طاقت سے چن کر آتی ہے وہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے، اور آپ ووٹ ڈالنے کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی لاپرواہی نہ کریں۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا رہتا ہے کہ ہم کو کیا فائدہ ہے۔ دیکھیے، ووٹ ایک بنیادی اور جمہوری حق ہے۔ راست آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے جو حکومت پالیسیز بناتی ہے، جو بجٹ پیش کرتی ہے، یا پھر کمیونٹیز کے تعلق سے جو بھی پروگرام اور پالیسی حکومت بناتی ہے، اس کے اثرات آپ کی ذاتی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو کیا فائدہ ہے، انہوں لڑیں گے انہوں ایم ایل اے بنیں گے، انہوں لڑیں گے انہوں ایم پی بنیں گے، ہم کو ووٹ ڈالنے سے کیا مطلب ہے۔ تو یہ رجحان انتہائی غلط رجحان ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ملک میں فرقہ پرست طاقتیں سر ابھار رہی ہیں، اور فرقہ پرستی کا چوطرف بول بالا ہے۔ یہاں ساؤتھ میں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن نارتھ انڈیا میں تو عالم یہ ہے کہ لفظ فلسطین پر دعا کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور انڈے بیچ رہے تو اس کو کیس بک کر دیا جا رہا، گوشت لے جا رہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گائے کا گوشت ہے، اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت ویسی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال نارتھ انڈیا، اور ہم امت وحدت ہے۔ کہیں بھی دنیا کے کسی مقام پر، غزہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ہمارے دل میں اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم ایک ملک میں رہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اور پیش نظر ہم یہ رکھیں کہ جس کو بھی ہم ووٹ ڈال رہے ہیں، مستقبل میں وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے گود میں جا کر نہ بیٹھے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی بیک ڈور سے حمایت نہ کریں، راجیہ سبھا میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی تائید نہ کریں۔ یہ سمجھیے کہ ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہم اسمبلی کا ووٹ ڈالیں، کیونکہ اگر یہ اسمبلی میں جو بھی سمجھیے کہ جیتے گا تو اس کے اثرات پارلیمنٹ کے الیکشن پر پڑیں گے۔ ریاست کے جو پارلیمنٹ کی 17 سیٹیں ہیں، وہ سمجھیے کہ 17 سیٹوں پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور پارلیمنٹ کے موجودہ صورتحال میں ایک ایک سیٹ پارلیمنٹ کی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر موجودہ ہم 10 سال تلنگانہ بن کر ہوا ہے، اگر ان 10 سالوں میں ہم بحیثیت امت اگر اپنا جائزہ لیتے ہیں تو 10 سالوں میں بہرحال دوسروں کو بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم کو اتنے فائدے نہیں ہوئے۔ میں کسی بھی پارٹی کو ووٹ دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان ساری چیزوں کا جائزہ لے کر آپ متحدہ ووٹ ڈالیں۔ ایک اور بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ کرناٹک کے الیکشن میں مسلمانوں نے 80-85% پولنگ کی، جس کا نتیجہ، اور ون سائیڈڈ پولنگ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست فاش ہوئی۔ اگر آپ 40% پولنگ کرتے ہیں، آپ 50% اگر پولنگ آپ کی ہوتی ہے تو وہ پولنگ اتنی کارآمد نہیں ہوگی۔ آپ 14% ہیں یہاں پر، اور انتخابات میں جو نتائج آتے ہیں وہ 2 اور 3% کے فرق سے نتائج آتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں،
پورے خاندان، پورے دوست احباب سب کو ووٹ ڈالنے کی ترغیب کریں، اولین ساتوں میں اپنا ووٹ ڈالیں اور اپنے مسائل کو دیکھ کر، اپنی ترقی کو دیکھ کر ووٹ ڈالیں، نعروں کے بہکاوے میں آ کر نہیں، بلکہ ہم کو سمجھیے کہ نریندر مودی کو مستقبل میں شکست دینا ہے، یہ سوچ کر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو وہ ووٹ انتہائی کارآمد ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ریاست تلنگانہ کے مسلمان، بالخصوص حیدرآباد کے مسلمان زیادہ سے زیادہ پولنگ کریں گے، لاپرواہی نہیں کریں گے۔ حیدرآباد میں ووٹنگ پرسنٹیج مستقل گر رہا ہے، وہ گرنے کی کئی وجوہات ہیں، اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن اس مرتبہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنا ہے تاکہ بہتر امیدوار چن کر آ سکے۔ السلام علیکم۔